بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ جی کہ میں ایک لیکچر ریکارڈ کر چکا تھا، لیکن کیا ہوا ہے کہ وہ آواز میں گڑبڑ جو ہے نا وہ آ رہی ہے، اس لیے مجھے دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑ گیا ہے۔ اب دوبارہ ذرا اس طریقے سے ہو سکتا ہے اس جذبے کے ساتھ ہو نا ریکارڈ ہو، لیکن امید ہے کہ میں کوشش کروں کہ بات اچھی طرح سمجھا دوں۔ تو ہماری بات ہو چکی تھی کہ پہلے مختلف چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں، اب جو ہے نا وہ اگلی مختلف کچھ چیزیں ہیں آگے پیپر کی بہتری کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس سوال کے جواب میں مختلف نکات مختلف پوائنٹس وہ ایک ایک کر کے لکھتے ہیں۔ فرض کریں یہ سوال نیچے لکھا ہے حج کے فرائض، تو حج کے فرائض جو ہیں وہ یوں ایک لائن میں بھی لکھے جا سکتے ہیں اس طریقے سے، لیکن بیسٹ وے کیا ہے کہ آپ یوں ایک ایک لائن میں اس طریقے سے الگ الگ کریں، ون بائی ون، ایک لائن میں ایک، دوسری میں دوسرا، تیسری میں تیسرا۔ یہ آپ سوچتے ہوں کہ پیپر ضائع ہوگا، تو اصل میں کہ پیپر نہیں ضائع ہوتے، یہ اصولوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ پیپر اگر زیادہ لگ جائے گا تو کوئی حرج نہیں، ہم پیپر آپ کو نہیں دیتے یا کبھی کہتے ہیں کہ بھی تھوڑے پیپر صرف کریں، آپ زیادہ نہ خرچ کریں، ایسا نہیں ہے، پیپروں کی فکر نہیں کرنی ہوتی۔ دیکھنا ہے کہ ایگزامینر کے لیے آسانی کیا ہے، اس طریقے سے کیا ہے کہ ایک ہی نظر میں 3 پوائنٹس یوں نظر آ جاتے ہیں ایک ہی لک میں۔ جب یوں لکھتے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہ آپ نے ہیڈنگ لگایا، یہ نیچے پوائنٹس لکھے، تو اب جو ہے نا وہ اس کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے، تو چیک کرنے میں ایک نظر دیکھے گا اور یوں ٹک مارے گا ایگزامینر اور آگے چلتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی ایک لائن میں مختلف پوائنٹس نہیں لکھتے۔ فرض کریں وضو کے فرائض آگے یا کوئی اور چیزیں آگے، باڈی پارٹس آگے، پارٹس آف کی بورڈ آگے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر میں اس طریقے سے اور چیزیں، بایو کے جو لوگ ہیں پارٹس آف باڈی آگے، ٹھیک ہے، کوئی فنکشن ہے کسی چیز کا، تو اس طریقے سے مختلف چیزوں کو لکھتے ہیں۔ اچھا، پیپر کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ سب سے پہلے کہ صاف ستھرا لکھ لیں، گندا مندہ نہ ہو کہ ادھر انک گری ہوئی ہو، ادھر رگڑا مرگڑا ہوا ہو، کاٹا ماٹا ہوا ہو۔ تو پیپر صاف ستھرا یوں نہ کھولیں پیپر، آپ خود پیپر کسی کو کھولتے ہیں یوں تو آپ دیکھیں گے کیا صاف ستھرا جناب لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لائنیں بالکل سیدھی ہیں اور لکھائی جناب بالکل اصولوں کے مطابق ہے، کہیں انک نہیں گری ہوئی، کہیں پھیلی نہیں ہوئی، تو یوں صاف ستھرا لکھا ہوا، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو پہلا امپریشن ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، تاکہ دیکھنے والا دیکھے تو جناب سمجھے کہ بچے نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہو بھی چکی ہیں پہلے، وہ آپ ذرا دوبارہ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ایک اور عام پوائنٹ ہے کہ آپ اضافی سوالات نہیں لکھتے، تو اضافی سوالات لکھیں۔ فرض کریں شارٹ کوسچن آپ نے 7 میں سے 5 کرنے تھے تو آپ 7 پورے کریں نا جی، آپ 2 کیوں چھوڑتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ٹائم بچا ہوا ہے تو ٹائم ہوتا ہے، لانگ کوسچن میں نہیں کہتا ہوں، وہ چونکہ لمبے ہوتے ہیں ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو لیکن شارٹ کوسچن، ملٹیپل چوائس، مثلا عربی میں ہے جملے بنانا، اس طریقے کے ورڈز میننگز ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ زیادہ لکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرض کریں آپ نے 5 سوال کرنے تھے اور 5 میں سے آپ نے 2 غلط کر دیے، تو باقی کتنے رہ جائیں گے؟ 3۔ اگر آپ نے 7 لکھے ہوئے ہیں اور 5 کرنے ہیں، 2 ایکسٹرا لکھے ہوئے ہیں، 2 غلط بھی ہو گئے تو پھر بھی 5 پورے بچ جائیں گے، آپ کے نمبر ضائع نہیں ہوں گے۔ تو سستی نہیں کرنی ہوتی، جلدی نہیں مچانی ہوتی، بلکہ آپ سکون کے ساتھ کام کریں اور ایکسٹرا کام کریں، زیادہ کام کریں۔ دوبارہ ضرور پڑھیں، اکثر بچے بغیر پڑھے پیپر پھینکا اور یہ بھاگے، تو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو پیپر آپ تسلی سے دیں، سکون کے ساتھ دیں، یکسوئی کے ساتھ دیں، پوری طرح کنسنٹریشن کریں، فوکس رکھیں پیپر کے اوپر، اور پھر دوبارہ پڑھیں۔ یہ 2 بارہ کیا 6 بارہ، ایک دفعہ موقع ملتا ہے، 2 دفعہ موقع ملتا ہے، ضرور پڑھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، لکھتے ہوئے بہت ساری بندہ مسٹیکس چھوڑ جاتا ہے، غلطیاں چھوڑ جاتا ہے، تو ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پیپر کو لازماً پڑھیں اور فل ٹائم بیٹھیں۔ آپ جلدی کیا مچی ہوئی ہے، گھر میں جا کے وہ پراٹھے کھانے ہیں آپ نے، تو وہ آپ گھر میں بعد میں جا کے کھا لیجئے گا پلیز، تو وہ پراٹھے نہیں ٹھنڈے ہوتے۔ تو آپ کوشش کریں کہ سکون کے ساتھ پیپر فل ٹائم بیٹھیں اور فل ٹائم پیپر کر کے جائیں۔
اور بار بار پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں، ہو سکتا ہے ایک دفعہ پڑھا غلطی نہیں کوئی نظر آئی، دوبارہ پڑھیں گے تو غلطی نظر آئے گی، تیسری دفعہ پڑھیں گے تو اس سے غلطی اور نظر آ جائے، تاکہ آپ کا پیپر ٹھیک ہو جائے۔ لکھائی کا بڑا برا حال ہے جی، میں معذرت کرتا ہوں کہ یہ لفظ استعمال میں کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہماری جو اردو ہینڈ رائٹنگ ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ انگلش پہ تو توجہ دی گئی، دیکھیں نا پریپ نرسری سے جناب پہلے 4 لائنوں والی کاپی پہ لکھنا شروع کیا، الفابیٹس جناب کیپٹل لکھتے تھے، پھر اسمال لکھے، پھر جوڑ کے لکھے، پھر اس طریقے سے بہت زیادہ سلیبس بھی انگلش کا آ گیا ہے۔ تو لیکن جو اپنی زبان ہے اس پر بھی کوئی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اردو کی لکھائی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنی زبانوں سے اپنی چیزوں سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اپنی زبان سے، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے، اپنے کلچر سے، اپنی چیزوں سے محبت نہیں کریں گے تو دوسروں کی چیزوں کو اپنانے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ توجہ کرنی ہے، آپ لکھائی پر خصوصی توجہ کریں، لکھائی ٹھیک ہونی چاہیے اصولوں کے مطابق، جیسے یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اردو کی پریکٹس بھی اسی طریقے سے کرائی جاتی ہے، آپ انگلش کی کراتے ہیں تو آپ ماسٹر بنے ہوتے، بہترین حصہ لکھتے جیسے یہ چھپا ہوا ہے۔ تو لکھائی کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے، خوش خطی والی کاپیاں لکھیں۔ آپ کا بسن میں ویسے لکھ دیا، آپ جو مرضی کاپی لے لیں، ٹھیک ہے، یہ میرے رشتہ دار نہیں ہے کوئی تو آپ جو مرضی ہے، مشہور کاپیاں چونکہ انہیں کی ہیں لکھائی والی، خوش خطی والی، تو اس لیے میں ان کا نام لکھ دیا، آپ کے لیے جاننے میں بھی آسانی ہوگی، پوچھیں کسی سے، ورنہ کوئی اور لکھائی بھی کاپی مل جائے تو آپ لے لیں، اور لازماً آپ کاپیاں 2 3 4 6 لکھیں، اور اس طرح جو اخبارات ہیں وہ لیں، ان کے ہیڈنگز لکھیں۔ اس طرح جب پریکٹس کریں گے تو آپ کی لکھائی انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی۔ اگر اس طرح نہیں ہوگی جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو میرا خیال قریب قریب اس کے ضرور ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس پر توجہ کرنی ہے۔ اچھا، یہ بڑا عام پوائنٹ ہے کہ ہوم ورک اور کلاس ورک کی بہتری اچھے نمبر لینے کی ضمانت ہے۔ میرا اپنا پورا یقین ہے اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، اگر آپ کا کلاس ورک اچھا ہے، اگر آپ کا ہوم ورک اچھا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بھی اچھا ہوگا اور نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ کلاس ورک کیا ہے جی؟ کہ آپ کلاس میں توجہ سے بیٹھیں، ٹیچر نے بورڈ پہ جو کچھ لکھا ہے اسے توجہ سے نوٹ کریں، یعنی ٹیچر نے کچھ اور لکھا، آپ نے کچھ اور لکھا، تو گھر میں جا کے ہوم ورک بھی تو اور لکھیں گے نا۔ تو کلاس میں توجہ بڑی ضروری ہے، اسی طریقے سے گھر میں جا کے جو ہے نا وہ ہوم ورک بھی بہت توجہ سے کریں۔ میں خود دیکھتا ہوں کہ ہم بورڈ پہ کچھ اور لکھ رہے ہوتے ہیں، بچہ کچھ اور لکھ کے لے آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس نے یا تو کلاس میں ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، ٹیچر نے بورڈ کی طرف منہ کیا اور آپ نے فرینڈ کی طرف منہ کر لیا اور اسے باتیں کرنے لگ گئے، اور بس بے دھیانی سے جو ہے نا وہ لفظ لکھ لیا اور غلط لکھ دیا۔ تو ذرا ہوم ورک کیا تو اس وقت بھی آپ نے توجہ نہیں کی، ساتھ ٹی وی چل رہا ہے، کرکٹ میچ چل رہا ہے، کوئی ڈرامہ کارٹون چل رہے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ غلطیاں کریں گے، وہی غلطیاں آپ کے پیپر میں آئیں گی اور آپ کے اچھے نمبر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، ہوم ورک بہت توجہ سے کریں، کلاس ورک آپ کا بہت توجہ سے ہونا چاہیے۔ اب جو سبق کی تیاری ہے اس کے لیے میرے نزدیک 4 بڑے اصول ہیں، اگر ان کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ پڑھایا جانے والا سبق پہلے گھر سے دیکھ کر آئیں۔ جو بھی چیز آپ نے پڑھنی ہے، میتھ ہے، فزکس، کیمسٹری، اردو، اسلامیات، عربی، جو بھی ہے، جو بھی آپ نے پڑھنا ہے وہ پہلے گھر سے آپ خود پڑھیں۔ لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ یہ تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سمجھ آ جائیں گی۔ کچھ چیزیں ہوں گی جو بالکل سمجھ نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ہوں گی جن کی 50-50 سمجھ ہوگی۔ تو اس طرح جن کی تو سمجھ ہے وہ تو کلیئر ہوگی، جو بالکل نہیں سمجھ وہ ٹیچر کلاس میں سمجھائے گا، 50% چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور جو بالکل سمجھ نہیں ہے وہ بھی بڑی حد تک آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر آپ کلاس میں توجہ اور سنجیدگی سے استاد کو سنیں گے۔ تو کلاس میں توجہ رکھیں اور سنجیدگی سے استاد کو سنیں، جیسے پیچھے بھی بات ہوگی ہے کہ کلاس میں بچے توجہ نہیں رکھتے، ٹیچر پڑھانے کے لیے، لکھنے کے لیے بورڈ کی طرف منہ کرتا ہے اور وہ فرینڈ کی طرف منہ کر لیتے ہیں، یا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، بیٹھے بھی ہیں لیکن دھیان ہو رہا ہے، پینسل سے کھیل رہے ہیں، مارکر سے کھیل رہے ہیں، ریزر سے کھیل رہے ہیں، یا کوئی اور چیز کھولی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یاد ہوگا بچوں کو کہتا بھی ہوں کلاس میں کہ بھائی ورک شاپ کیوں کھولی ہے، اس کو بند کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں کرتے، بڑی فوکس سبق کے اوپر کنسنٹریشن اور سنجیدگی،
ان چیزوں کا خیال رکھیں. گھر جا کر پہلے آپ سبق یاد کریں. اکثر کہتے ہیں بچے کے پہلے جا کے ہوم ورک لکھا اور پھر یاد کرنے کے لیے رکھتے ہیں ٹائم. تو میرا کہنا یہ ہے جی کہ آپ اس طریقے کو تھوڑا سا الٹ دیں. آپ پہلے سبق یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد پھر ہوم ورک آپ پھر لکھیں. ہوم ورک لکھیں یاد کرنے کے بعد ہوم ورک. اس کا کیا فائدہ؟ جب آپ نے سبق یاد کیا ہوا ہے پہلے، جب آپ لکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو زبانی یاد ہوگی، وہ آپ زبانی لکھ دیں گے. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا سبق پختہ ہوگا، سبق اچھی طرح آپ کا یاد ہوگا. اصل معاملہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جناب کیا آپ امتحان کے لیے تیار ہیں؟ یہ بڑا سارا لیکن میں نے کیوں لکھا؟ تاکہ آپ کی توجہ ہو. بھئی سب سے پہلے ہے کہ اگر آپ امتحان کے لیے تیار ہوں گے، ریڈی ہوں گے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں جن کا فائدہ ہوگا. اگر آپ امتحان کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں، اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں، تو پھر سمجھیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس ضمن میں اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ سوال کر سکتے ہیں. میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.